السلام نے خود بھی مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی۔ اللہ نے مسلمانوں کو ایک مکمل ریاست عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک مکمل فوج عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اپنی سرزمین جس کو مدینہ اور اسلام سے پہلے جس کا نام یثرب تھا وہ عطا کر دی۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میزبانی کرنے والے ایسے عظیم لوگ اور ایسے جو ہے بہترین لوگ تھے کہ جب صحابہ نے یعنی مکہ کے رہنے والے صحابہ نے مدینہ کی طرف جب ہجرت کی تو مدینہ والوں نے اس قدر اکرام اور اعزاز کے ساتھ ان کو نوازا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو دو کی جوڑیاں بنا دی تھی، دو دو آدمیوں کو آپس میں ساتھ رہنے کا حکم دے دیا تھا، ایک مکی صحابی ایک مدنی صحابی، تو ان کی آپس میں جوڑیاں بنا دی تو کس قدر مضبوط انہوں نے آپس میں بھائی چارہ قائم کیا کہ صحابہ فرماتے تھے کہ جو ہمارے مدینہ والا جو ہر صحابی یہ کہتا تھا کہ جو ہمارا مدینہ والا صحابی ہے جب ان کے ساتھ ہم جڑے ملے اور انہوں نے صرف ہمیں کھانا نہیں کھلایا اور رہنے کے لیے صرف اپنے گھر نہیں دیے بلکہ انہوں نے اپنی جائیداد بھی ہمارے اندر تقسیم کی، جتنی جائیداد اس مدنی صحابی کے پاس ہے آدھی وہ کہتا کہ یہ میری ہے آدھی تیری ہے، اپنی جائیدادیں تک ان کو جو ہے مکہ سے آنے والوں کو تقسیم کر دی، اس قدر جو ہے ان کا استقبال کیا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے وہ اپنے ساتھی کو یعنی مکی صحابی کو کہنے لگے کہ تو آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، پیارے آقا نے میرے ساتھ آپ کو جوڑا ہے تو میں نے اپنی جائیداد بھی آدھی تمہیں دے دی، اپنا گھر بھی آدھا تمہیں دے دیا، اب جو ہے تم شادی شدہ نہیں ہو، تم جو ہے کنوارے ہو، تو اگر تم مجھے یہ اجازت دو تو میری دو بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو اسی وقت طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد تم جو ہے اس سے نکاح بھی کر لینا۔ اس قدر بھائی چارہ قائم کیا، مسلمانوں کی اس قدر آپس میں الفت اور محبت جب قائم ہو گئی۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ ایک پوائنٹ ہے، یہ ایک اسلام کو متحد کرنے کے لیے، مسلمانوں کو متحد رہنے کے لیے ایک پوائنٹ ہے کہ جب اس قدر صحابہ آپس میں الفت اور محبت کرنے لگ گئے اور ایک دوسرے پر جان نثاری پیش کرنے لگ گئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنی جان کو نثار اور جان کو نشاور کرنے والے بن گئے، جب اللہ رب العزت نے اس قدر مسلمانوں کا آپس میں پیار الفت اور محبت کو دیکھا اور مسلمانوں کی قوت کو دیکھا تو پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کافروں کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی، کافروں کا سامنا کرنے کی اجازت دی اور کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم عطا فرما دیا۔ اور پھر حکم عطا نہیں کیا بلکہ حکم کے ساتھ اللہ رب العزت نے کہا کہ ان اللہ معنا، کہ تم کافروں کا سامنا کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن اس کے پس پشت چند شرائط ہیں، چند ضابطے ہیں، چند جو ہیں حکمت عملیاں ہیں جن کے بغیر کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کی مسلمانوں کو اللہ نے حکم نہیں دیا۔ سب سے پہلے کیا کہ مسلمانوں کے پاس ایک اپنی ریاست ہو۔ جب تک مسلمان مکہ میں تھے اللہ نے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ وہ مسلمانوں کا اس وقت تک شہر نہیں تھا، اس وقت تک مسلمانوں کا اس شہر کے اوپر غلبہ نہیں تھا، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جنگ کرنے کا حکم عطا نہیں کیا۔ جب اللہ رب العزت نے ایک پوری ریاست مسلمانوں کو مدینہ کی صورت میں عطا کر دی، اب اس مدینہ شریف کے اندر 100% مسلمان ہیں، یہودی بھی تھے مشرک بھی تھے لیکن وہ اقلیت کے طور پر تھے۔ جیسے آج ملک پاکستان کے اندر 90% سے زیادہ مسلمان آبادی ہے اور عیسائی بھی اور یہودی بھی اور اسی طرح سکھ بھی اسی طرح ہندو بھی موجود ہے لیکن وہ اقلیت کے طور پر ہے۔ اسی طرح مدینہ کے اندر
مسلمانوں کی کثرت تھی، لیکن اور جو مذاہب کے لوگ تھے وہ اقلیت کے طور پر تھے۔ جب اس طرح کا ماحول پیدا ہو گیا اور مسلمانوں کی ایک طاقت بن گئی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو جنگی ٹریننگ وہ اس کا حکم دے دیا اور مسلمانوں کے نوجوانوں کو چھانٹی کیا، اور اس وقت جو ہے